ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ مستدرک للحاکم میں حضور علیہ السلام کی ایک دعا مروی ہے جو کچھ یوں ہے: اللہم کنینی بما رزقتنی و بارک لی فی۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہوا ہے نا، اس میں میرے لیے قناعت عطا فرما، مجھے قناعت عطا فرما، اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے اظہار عاجزی ہوتا ہے، اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہوتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس میں امت کے لیے ایک تعلیم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو دعا حضور علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اس میں دو چیزیں مانگی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں مجھے قناعت عطا فرما۔ اور قناعت کیا ہے؟ یہ تمام حقیقی مسرتوں اور راحتوں کا سرچشمہ ہے۔ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے القناعت مفتاح الراحہ، کہ قناعت جو ہے یہ راحت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ یعنی جس کو قناعت مل گئی اس کو راحت بھی مل گئی۔ اب قناعت کہتے کسے ہیں؟ ملے ہوئے پر مطمئن ہو جانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مزید کی طلب اپنے دل میں نہ رکھے یا مزید کے لیے سٹرگل نہ کرے، جد و جہد نہ کرے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر آپ ایک مطمئن ہوں، مسرور ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور اس پر مطمئن اور مسرور رہتے ہوئے آپ مزید کی طلب کے لیے سٹرگل کریں، جد و جہد کریں، مگر اس خواہش کو ایک فطری دائرے کے اندر رکھیں، اس دائرے سے باہر نہ جانے دیں کہ آپ کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہو کہ مجھے ہر قیمت کے اوپر زیادہ سے زیادہ رات سے دن نہ چڑھے اور مجھے دولت مند بننا ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کثرت کی جو طلب ہے نا، یہ رکھ دی ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، کہ تمہیں تباہ کر دیا ہے کثرت کی خواہش نے۔ یعنی اگر یہ خواہش اپنی فطری حدود کے اندر رہے تو پھر خیر ہے، جب یہ اپنی فطری حدود سے باہر نکلتی ہے تو پھر یہ انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کثرت کی خواہش کا جو رخ ہے نا، وہ ہم نے قناعت کی طرف موڑنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو مانگی جا رہی ہے اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے نا، قناعت کے ساتھ ساتھ میرے لیے اس میں برکت بھی عطا فرما۔ اب یہ برکت کیا ہے؟ برکت جس چیز میں آ جاتی ہے، وہ مقدار میں زیادہ ہو یا تھوڑی، وہ آپ کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے، اور انسان اس سے میکسیمم استفادہ کر لیتا ہے۔ تو یہ برکت، لوگ عام طور پر کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ کثرت اکیلی کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ برکت نہ ملے۔ برکت اکیلی بھی بہت کچھ ہے، ہاں البتہ اگر یہ دونوں مل جائیں تو پھر سونے پہ سہاگا بن جاتا ہے، اور لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ہونی ہے نا، تو پھر وہ کثرت کے مقابلے میں آپ برکت اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے آپ اگر غور کریں تو اکثر و بیشتر جگہوں پر برکت مانگی گئی ہے، کثرت نہیں مانگی گئی۔ ابھی تک میرے علم میں یا میری نظر سے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ گزری ہے جس میں آپ نے کثرت مانگی یا زیادتی مانگی، اضافہ مانگا، مگر اس میں بھی برکت پہلے مانگی اور بعد میں اضافہ کی بات کی۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام دودھ پی کر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ۔ اے اللہ، میرے لیے، ہمارے لیے اس کے اندر برکت عطا فرما اور اس کو مزید ہمارے لیے اضافہ فرما اس میں۔ تو اضافے کی دعا اگر کسی جگہ پر مانگی بھی گئی، اول تو بہت شاذ و نادر ہے، لیکن جہاں کہیں مانگی گئی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے برکت مانگی گئی ہے اور بعد میں اضافے کی درخواست کی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کی زندگی کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں گی، ایک قناعت اور دوسری برکت،
اس کی زندگی کتنی خوشگوار اور پر راحت ہو جائے گی، قطع نظر اس کے کہ وہ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے یا محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔